اماماتنا سید اماماتنا اجمل جمیلنا اکمل کمیلنا انصب نصیبنا حسن حسیننا اصبر صبیرنا اعصب حسیبنا عجیب الحاشی الطیر نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین ابی محمد الحسن والحسین حاضر البدر باطل البشر قاتل الكفر سید البر والبحر سید البطن والشعر سید الانس والبشر سید الجن والبشر سید الشمس والقمر سید الشجر والحجر سید الجهان في القدر عابدا ناظما صائما حبيبا نزيما خليل العالمين ثم نشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وقيدنا سيدنا محمدا سيدا محمدا أسعدا محمدا أكبرا محمدا أجدرا محمدا عابدا محمدا زاهدا محمدا ساجدا محمدا راكعا محمدا محبوبا محمدا معصوما محمدا مقصودا محمدا مطلوبا محمدا كاملا اكملا اكحلا اجملا اجملا ابطلا ومعتقى 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 ومعلى ومعلى رفيعا وعرفانا شفيعا وحشفانا منيرا وعنورا كاملا واكملا لازما وامزما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على إقبال محمد صل على انتقال محمد اللهم صل على رأس محمد شعر محمد أنف محمد يدين محمد لسان محمد ونوان محمد سنوان محمد إذعان محمد إتقان محمد لحيان محمد شفتان محمد اللهم صل على قرآن محمد اللهم صل على عدل محمد فضل محمد نصر محمد
امر محمد اللہم صلی علی اعمال محمد جزال محمد منوال محمد انعال محمد اللہم صلی علی رفیق محمد شفیق محمد عتیق محمد ابا بکر صدیق محمد مقام محمد یاد محمد زیاد محمد نصاب محمد خزاب محمد اکاب محمد شباب محمد صلی اللہ عمر بن الخطاب محمد لسان محمد وطمان سلمان اذعاب اتقان رایان شفتان قرآن محمد صلی اللہ عثمان محمد اللہم صلی اللہ تقی محمد نقی محمد جلی ولی وسیع محمد صلی اللہ علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو تڑپاتے ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی گناہگارو نہ گھبراؤ سیاکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی فلک بولا کہ مجھ پر انوار الہی ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو اسرار الہی ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ مجھ پر سید لالاک آیا تھا زمین بولی اول سنے قدم مجھ پر ٹکایا تھا آئے محمد مصطفیٰ عرض و سما عرش اللہ کہنے لگے سب انبیاء طلب العلا بکمال ہی چہرہ تھا جن کا وضحا بدر الدجا نور ہوتا دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمال ہی خلقون کا تھا بے بہار قرآن سارا ہے گواہ چرچا یہی ہے جا بجا حسنت جمیع خصال ہی بندہ کرے گا سخت کیا ان پر زمانہ ہے فدا جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ انتہائی واجب احترام میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس خوبصورت جامع مسجد کے اندر حاضری کا موقع
نصیب ہوا۔ دعا فرمائیں اللہ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا فضل حق صاحب اور سردار سلیم ایڈوکیٹ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محبت بھری خلوص بھری دعوت پر گناہگار عاجز کی حاضری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ حاضری قبول فرمائے۔ میرے برادر اکبر محسن العلماء بھائی غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کافی دن پہلے حکم فرمایا، گناہگار عاجز کی حاضری ہو گئی، دعا فرمائیں اللہ آپ کا میرا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت مولانا پیر محمد اختر ساتھی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ حضرت کی ہمارے سروں پر تعظیم شفقت سایہ قائم و دائم رکھے۔ بھائی غلام مصطفیٰ کی والدہ محترمہ مرحومہ ایصال ثواب کے لیے یہ ہر سال دینی پروگراموں کا انعقاد کو تمام کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے بھائی کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ ان حضرات کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر ماں ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر خوش ہو گیا، اللہ بیت اللہ کے مقبول حج کا ثواب اسے دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ ماں انتہائی قسم قسمی کی زندگی گزار رہی تھی۔ باپ فوت ہو جاتا تو اولاد اس ماں کو بھی ایسے تقسیم کرتے تھے جیسے جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ میرے نبی آئے، اس ماں کو اتنا شان ملا کہ ماں کے قدموں تلے جنت فرما کہ ماں کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، جنت دینا محمد کے رب کا کام ہے۔ تو معلوم ہو گیا ماں بھی اللہ کا عظیم احسان اور نعمت ہے، مگر ماں سے زیادہ اللہ کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ حضور پاک کا وجود پاک ہے۔ اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے تو ماں کو کون جانتا تھا، باپ کو کون جانتا تھا، بیٹے کی کوئی عزت اور مقام نہیں تھی۔ اگر ہمارے نبی نہ آتے تو ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، ہمیں یہ مساجد نہ ملتی، ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں کلمہ نہ ملتا۔ آمنہ کے لال آئے، زندگی میں الفت آئی، رحمت آئی، پیار آیا، ہمدردی آئی، فرقہ واریت ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، خدا کی زمین پر سکون کا نظام آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں راولپنڈی والوں، رب کعبہ کی قسم یہ جنت بھی ملے گی تو محمد کی وجہ سے ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے تم پر بڑے بڑے احسان کیے، مگر میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے دن مانگے تمہیں محمد دے دیا۔ آپ سبحان اللہ سنائیں تو قرآن کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اللہ کا
بے عیب قرآن، لا ریب قرآن، اللہ کا پورا قرآن، اللہ کا لا شک قرآن، لا ریب فی قرآن، کامل قرآن، اکمل قرآن، اللہ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے لقد، لقد کا معنی ہوتا ہے پکی بات ہے، سچی بات ہے، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، دو تاکیدیں کر کے میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہنا کہ میں نے تم پر منت لگا دی۔ راولپنڈی کے لوگوں، ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتی ہے منت۔ احسان اور ہوتا ہے، منت اور ہوتی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ میں تمہارے پاس آؤں، تم مجھے پانی پلا دو، آپ میرے پاس جائیں، میں آپ کو پانی پلا دوں، میں راستہ بھول جاؤں، آپ راستہ بتا دیں، تم بھول جاؤ، میں آپ کو راستہ بتا دوں۔ اس کو قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جناب کے لوگوں، احسان کا بدلہ احسان، خیر کا بدلہ خیر، بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ مگر جب اللہ کی لاکھ کا نمبر آیا، امت کے غمخوار کا نمبر آیا، کائنات کے سردار کا نمبر آیا، صحابہ کے دلدار کا نمبر آیا، اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ راولپنڈی کے لوگوں، میں نے اپنے مومن بندوں پر منت لگا دی۔ منت اس احسان کو کہتے ہیں ساری زندگی بندہ اپنا ماتھا اور نام گردے اور گدے زمین پر رگڑ رگڑ کر مر جائے، جو احسان کوئی اتار نہ سکی، اس کو کہتے ہیں منت۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اور کائنات کے مومنوں، میں نے تم پر منت لگا دی کہ تمہیں اپنا یار مصطفیٰ دے دیا۔ کائنات میں مثال کوئی نہیں، کوئی کسی کو اپنا یار محبوب نہیں دیتا۔ لوگ جگاتے تو دے دیا کرتے ہیں، وطن تو دے دیا کرتے ہیں، مال تو دے دیا کرتے ہیں، احباب تو دے دیا کرتے ہیں، ابتان کے اولاد جان تو قربان کرا دیتے ہیں، مگر کائنات میں مثال کوئی نہیں، کوئی کسی کو اپنا یار اور محبوب نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بعث فیہم رسولا۔ میرے بندے، میں نے آپ پر منت لگا دی کہ اپنا یار مصطفیٰ میں نے تمہیں دے دیا، وہ یار دے دیا جس کا چہرہ بنا کر فرمایا والضحیٰ، وہ یار دے دیا جس کی زلفیں سجا کر فرمایا واللیل اذا سجا، وہ یار دے دیا جس کو سرما بنا کر فرمایا ما زاغ البصر، وہ یار دے دیا اس کی جبین کو بنا کر فرمایا والقمر، وہ یار دے دیا اس کا سینہ بنا کر فرمایا علم نشرح لک صدرک، وہ یار دے دیا جس کا شان اونچا سچا اعلی اعلی اجلا انوار اطیب اجدر اکبر ازہر انور بنا کر دنیا
دنیا کو پیغام دے دیا لوگوں میرے جیسا خدا کوئی نہیں اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنا یار دے دیا اللہ کوئی کسی کو اپنا یار اور معبود نہیں دیتا آپ نے اپنا یار اپنے بندے میں کیوں بھیج دیا اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں حق تو یہ بنتا تھا کہ میں اپنے یار کو عرشوں پر اپنے قریب بٹھا دیتا ایک میں ہوتا ایک میرا یار مصطفیٰ ہوتا مگر میرے بندوں میں نے اپنا یار بنا کر سجا کر سنوار کر اپنے پاس نہیں بٹھایا بلکہ میں نے اپنا یار تمہیں دے دیا اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں دے دیا اللہ نے اپنا یار اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے لوگوں میں نے اپنا یار زمین میں اس لیے بھیجا میں نے اپنا یار آپ کو اس لیے دیا تاکہ میرے یار کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے آپ کے لیے ماڈل بن جائے تمہارا اٹھنا ایسے ہو جیسے میرا یار فرمائے تمہارا بیٹھنا ایسے ہو جیسے میرا یار فرمائے تمہارا چلنا تمہارا پھرنا تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہاری شادی تمہارا غم تمہارا پیدا ہونا تمہاری شادی تمہاری تجارت زراعت صدارت وزارت مشارت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگلی تک ایک ایک ادا میرے محمد کی تابعداری میں ہو جائے میرے محمد کی فرمانبرداری میں ہو جائے مجھے اب عزت و جلال کی قسم ہے جو میرے محمد کا تابعدار بن گیا اس کے ساتھ مجھے پیار ہو گیا اللہ نے قانون بنا دیا اللہ نے ضابطہ بنا دیا امیروں غریبوں عقل مندوں ان پڑھے پڑھے لکھو شہریوں دیہاتیوں محمد کی تابعداری کرو محمد کی فرمانبرداری کرو محمد کا کہنا مانو نبی کو مانو نبی کی بات مانو نبی کی مانو نبی کو مانو نبی کو بھی مانو نبی کی بھی مانو نبی کو بھی مانو نبی کی بات کو بھی مانو جیسے محمد میرا محبوب ہے جو محمد کا تابعدار ہے وہ بھی میرا محبوب ہے معلوم ہو گیا نبی کی بات ماننی ضروری ہے بندہ نبی کو مانے نبی کی بات نہ مانے اپنی مرضی کرے جیسے دل پہ آئے ویسے کرتا رہے معلوم ہو گیا یہ سب کچھ بن سکتا ہے نبی کا عاشق نہیں بن سکتا نبی کا عاشق وہی بنے گا جو نبی کا تابعدار بن جائے میں تو اکثر اپنے تقریر میں کہتا ہوں ہمارے ملکان کو کوئی بوڑھا آدمی پڑا ہو نا اس کو پیاس لگی ہوئی ہو وہ اپنے جوان بیٹے کو کہہ دے میرا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دے تو بیٹا جواب دے تو اچھا بابا ہے تو خوبصورت بابا ہے بابا قربان جاؤں تیرے جیسا بابا کوئی نہیں بابا صدقے جاؤں تیرے جیسا بابا کوئی نہیں بابا قربان جاؤں پانی مانگے تو ملتان جاؤں تو معلوم ہے اس نے بابے کو بابا نہیں مانا نا راولپنڈی کے لوگوں نبی کو نبی اس نے مانا جس نے نبی کی بات کو مانا اگر نبی کی بات کو نہیں مانا تو نبی کو مانا ہی نہیں ہے میں نے تو قرآن پڑھا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا تحت ثرا سے لے کر عرش معاویہ تک پوری کائنات نے محمد کی تابعداری کی ہے نہیں کی تو ملتان اور راولپنڈی والوں نے نہیں کی میں نے دیکھا سورج محمد کا تابعدار ہے چاند محمد کا تابعدار ہے دریا محمد کے تابعدار ہے پہاڑ محمد کے تابعدار ہے جانور اور درخت محمد کے تابعدار ہیں یوں کہ جو پوری کائنات محمد کی تابعدار ہے اللہ نے تمہیں مجھے میسج اور پیغام دے
تابعدار ہے، تم بھی مل کر محمد کے تابعدار بن جاؤ۔ بات یاد آ گئی، سبحان اللہ سنا ہے اور آپ کو سنا دوں۔ آ گیا جناب ایک صحابی آمنہ کے لال کے پاس لوگوں، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اللہ پاک کے وحدہ لا شریک مانا، میرا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، روزی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، بادشاہ بنانے والا اللہ، بیٹا دے تو اللہ، بیٹی دے تو اللہ، خوبصورت بنائے تو اللہ، بدصورت بنائے تو اللہ، امیر بنائے تو اللہ، غریب بنائے تو اللہ، جوڑے جوڑے دے تو اللہ، نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے تو اللہ، سردیوں کو گرمیوں میں تبدیل کرنے والا، گرمیوں کو سردیوں میں تبدیل کرنے والا، بارش برسانے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، یا رسول اللہ میرا ایمان ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، میرا ایمان ہے اس جیسا خدا کوئی نہیں، تیرے جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں مجھے کوئی عجیب واقعہ دکھا، سبحان اللہ، عجیب واقعہ دکھا یا رسول اللہ، جو کائنات میں عام لوگ کبھی نہ دیکھیں، مجھے وہ واقعہ دکھا یا رسول اللہ، میں جب تک زندہ رہوں گا پوری کائنات کو بتاتا رہوں گا، جیسے باپے دادے نانے چاچے اپنے بچوں کو ڈر کر کہانیاں سناتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے وہ عجیب واقعہ دکھاؤ، جب تک زندہ رہوں گا پوری کائنات کو بتاتا رہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا صحابی تو خود بتا جو تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، صحابی بول کر کہتا ہے یا رسول اللہ آج میرا دل چاہتا ہے وہ جو درخت موجود ہے اس کی طرف پیغام بھیجو، اس کی طرف حکم بھیجو، اس کی طرف آرڈر بھیجو، اس درخت کو بلاؤ، وہ درخت چل کر آئے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں یہ عجیب واقعہ ہوگا، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جب میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اس درخت کو چلتا دیکھوں گا، جب تک زندہ رہوں گا آنکھوں کو بھی بتاؤں گا، پراؤں کو بھی بتاؤں گا، چھوٹوں کو بھی بتاؤں گا، بڑوں کو بھی بتاؤں گا، ان پڑھوں کو بھی بتاؤں گا، پڑھے لکھوں کو بھی بتاؤں گا، شہریوں کو دیہاتیوں کو، بڑوں کو چھوٹوں کو، پوری کائنات کو بتاتا پھروں گا لوگوں۔ میں نے محمد پاک کی تابعداری کے اندر زمین میں گیا ہوا درخت اپنی آنکھوں سے چلتا دیکھا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا ساتھی پھر کسی اور کو بھیجتے نہیں، تو خود چلا جا، میرا پیغام لے جا، میرا آرڈر لے جا، میرا حکم لے جا، اس درخت کو جا کر کہہ دے او درخت اللہ کے پاک پیغمبر تجھے بلا رہے ہیں۔ صحابی نے دورے لگا دی لوگوں، درخت کو جا کر کہتا ہے درخت آمنہ کے لال تجھے بلا رہے ہیں، میرے نبی کا حکم ہے کہ تو چل کے آ، چلو سمیت زمین کو چیر کر میرے محمد کے قدموں میں آ۔ صحابی نے جا کر پیغام دے دیا، لوگوں میرے استاد جی فرماتے تھے درخت نے اوپر سے لے کر نیچے تک یوں ہلنا شروع کر دیا، ہلتے 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 اس درخت نے چلنا شروع کر دیا، خود چل کر آ رہا ہے، لوگوں زمین کو چیر کر درخت چل کر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کے قریب آ کر رک گیا، درخت سے آواز آتی ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آپ پر سلام ہو۔ درخت بولا لوگوں میرے نبی نے صحابی کی طرف دیکھا، صحابی بول کر کہتا یا رسول اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میرا جگر ٹھنڈا ہو گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، یا رسول اللہ اب ایسے کرو نا
واپس جا، جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس جا، جہاں سے نکلا ہے وہیں جا کر داخل ہو جا۔ ساتھی کہتا ہے لوگوں میں نے درخت کو آتے دیکھا، میں نے درخت کو جاتے دیکھا، میں نے درخت کو نکلتے دیکھا، میں نے درخت کو داخل ہوتے دیکھا۔ اللہ انسانوں کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں، جہازوں پر اڑنے والوں، پہاڑوں کا سینہ چیرنے والوں، دریاؤں کا رخ تبدیل کرنے والوں، ہاتھیوں اور شیروں کو قید کرنے والوں، پگڑے باندھ کر پورے نکالنے والوں، اور ملکوں راجوں خانوں مولویوں، آؤ دیکھو میری کائنات محمد کی تابعدار ہے، تم بھی مل کر محمد کے تابعدار بن جاؤ، یہ جہان بھی بن جائے گا، اگلا بھی بن جائے گا۔ معلوم ہو گیا نبی کی تابعداری ضروری ہے۔ میں نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے، آمنہ کے لال گھر سے باہر گئے، میرے نبی کو تقاضا تھا، حاجت تھی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، میرے نبی کو کوئی پردہ نظر نہ آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ تھے، میرے نبی نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا چلے جاؤ، وہ جو 5-7 درخت کھڑے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کو جا کر محمد کا پیغام دو اور کہو درختوں اکٹھے ہو جاؤ، جھنڈ بناؤ، پردہ بناؤ، آمنہ کے لال کو پیشاب کی تقاضا اور حاجت ہے۔ رب کعبہ کی قسم صحابی کے دورے لگا دی اور درختوں کو جا کر خطاب کیا، اور درختوں جنگل کے درختوں آمنہ کے لال کا حکم ہے کہ یوں اکٹھے ہو جاؤ، جھنڈ بناؤ، پردہ بناؤ، مصطفیٰ کو تقاضا ہے، حاجت ہے۔ درختوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، یوں پردہ بنایا لوگوں، میرے نبی نے تقاضا کیا، تقاضا کر کے فارغ ہوئے، مصطفیٰ نے فرمایا درختوں جنگل کی جھاڑیوں، ہر جھاڑی اپنی اپنی جگہ پر چلی جائے، کوئی جھاڑی ادھر سے ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ اللہ انسانوں کو میسج اور پیغام دے رہے تھے کہ یہ جنگل کے درخت محمد کے تابعدار ہیں، انسانوں تم بھی مل کر محمد کے تابعدار بن جاؤ۔ اگر تابعداری نہیں کی تو پھر کچھ بھی نہیں، نبی کا کہنا نہیں مانا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے تو جانوروں کو بھی محمد کا حیا کرتے دیکھا ہے۔ آپ سبحان اللہ سنائیں تو بات سنا دو۔ ایک بوڑھا اٹھا گیا آمنہ کے لال کے پاس جناب والو، آ کر میرے نبی کے سامنے لیٹنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے کہ پورا سعود بیمار مصطفیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ راولپنڈی کے لوگوں رب کعبہ کی قسم، میرے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی، میرے نبی جانوروں کے بھی نبی، میرے نبی درندوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، ملائکہ کے بھی نبی، پوری کائنات کے نبی۔ آ گیا جناب بوڑھا ہوں، میرے پیغمبر کے سامنے لیٹنے لگ گیا، کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا پتا یہ اونٹ کیا کہہ کر گیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ یہ اونٹ آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ جب وہ زمان تھا یہ جو میرا مالک ہے میری کمر پر وزن لگتا تھا جتنا اس کا دل چاہتا تھا، میں نے آج تک اس کے سامنے نہ نہیں کی، یہ خود بھی چڑھتا رہا، رشتے داروں کو بھی چڑھاتا رہا، یہ خود بھی چڑھتا رہا، اپنے گھر والوں کو میری کمر پر چڑھاتا رہا، کبھی میری کمر پر کچاوا لگتا تھا، کبھی میرے پیچھے ریڑھی جوت دیتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی تابعداری کرتا رہا، اب جب کہ میں پورا ہو گیا ہوں، وزن اٹھانے کے قابل نہیں، یہ جو میرا مالک ہے مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر پورے اونٹ تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ میں تو کچھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں کیا کروں؟
رسول اللہ مجھے میرے مالک سے خرید لیجیے، اپنی غلامی اور تابع داری میں لے لیجیے، میں جب تک زندہ رہوں گا مصطفیٰ کی تابع داری کرتا رہوں گا۔ اگلی حدیث پاک ایک گدھا آیا، گدھا جس کا نام میں نے تو کتابوں میں یاقور پڑھا ہے، یاقور۔ میرے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں جس کے باپ دادے نانے کی قبر پر اللہ کے پاک نبی سوار ہوتے رہے۔ یا رسول اللہ میں لامارس ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے، میں جب تک زندہ رہوں گا کائنات کے گدھوں پر فخر کرتا رہوں گا۔ کائنات کے گدھوں میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی کمر پر اللہ کا یار سوار ہوا۔ میرے نبی نے اس کو اپنی غلامی میں لیا۔ اگلی بات اور بڑی عجیب ہے، یہ اتنا عقل مند بنا، یہ اتنا سیانہ بنا کہ میرے نبی فرماتے تھے یاقور جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ یاقور دوڑے لگا دیتا تھا، ابو بکر کے دروازے پر جا کر زور کی ٹکر لگاتا تھا کہ شور پیدا ہوتا تھا۔ ابو بکر کو پتہ لگ جاتا تھا محمد کا قاصر یاقور آ گیا ہے۔ اللہ نے پیغام دیا انسانوں کو، کائنات والوں دیکھو درخت محمد کے تابع دار، جانور محمد کے تابع دار، پوری کائنات تابع دار ہے۔ پوری کائنات کے محمد نے کی فرما برداری کی ہے، باپ کو نہیں مانا تو انسانوں نے نہیں مانا۔ سادی بولی ہے چاچر اسی تے ایک دوے دیا ٹنگا میں چھکنے آنا، بادشاہ اسی ان مندے آتے وہ ان مندے، اسی ان کہنے آتے وہ ان کہنے۔ ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا بیچارہ، اس کو تازہ تازہ شوق لگ گیا نماز پڑھنے کا۔ وہ کسی مسجد میں بیچارہ چلا گیا، نماز پڑھ کر واپس آیا تو کسی نے پوچھا نماز پڑھ کر آ گئے؟ اس نے کہا پڑھ آیا ہوں۔ کون سی مسجد میں؟ اس مسجد میں۔ اس نے کہا بے وقوف اس مسجد میں تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس مسجد میں تو نماز نہیں ہوتی، کل دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا۔ دوسری مسجد میں نماز پڑھ کر آیا، اس نے پوچھا نماز پڑھ آئے ہو؟ کہتا پڑھ آیا ہوں۔ کون سی مسجد میں؟ اس مسجد میں۔ اس نے کہا بے وقوف اس مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اس مسجد میں بھی نہیں ہوتی، اس مسجد میں بھی نہیں ہوتی، کل تیسری مسجد میں جاؤں گا۔ تیسری مسجد میں گیا، وہاں 5-4 صوفی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا صوفی صاحب آؤ، ہمارا امام کوئی نہیں، آپ ہمیں نماز پڑھا دو۔ تو یہ بیچارہ مصلی پہ آ گیا، اس نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب وہاں پہنچا اس نے کہا نماز پڑھ آؤ؟ اس نے کہا نماز پڑھ نہیں آیا، نماز پڑھا کر آیا ہوں۔ ان کا امام کوئی نہیں تھا، میں نے نماز پڑھائی۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ کہتا ہے انہوں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے ان کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اس مسجد میں پڑھوں تو نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں بھی پڑھوں تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے پڑھوں تو نماز نہیں ہوتی، امامت کراؤں تو نماز نہیں ہوتی، میرا پیور کوئی نہیں کہ میں کار پاڑ بن جاتا۔ اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے، آئندہ میں مسجد میں چلا جاؤں گا۔ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا لوگو نبی کی تابع داری کرو۔ نبی کو اسی نے مانا جس نے محمد کی تابع داری کی۔ اگر تابع داری نہیں کی تو پھر کہہ دو کچھ بھی۔ عجیب واقعہ میرے دماغ میں آ گیا، آپ سبحان اللہ سنائیں تو آخری بات سناتا ہوں۔ آمنہ کے لال جناب جا رہے ہیں جنگل کے اندر، لوگ کالے رنگ کا بلال میرے نبی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا محمد کو پیاس لگ گئی، پانی تلاش کر۔ بلال دائیں دیکھے بائیں دیکھے، آگے دیکھے پیچھے دیکھے، اوپر دیکھے نیچے دیکھے، کہتا یا رسول اللہ پانی کا ملنا ناممکن، ہر طرف جنگل بیابان، کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے
بندہ نہیں کوئی پرندہ نہیں جنگل بیابان ہے پانی کا ملنا ناممکن ہے راولپنڈی کے لوگ سردار بھی پیاسا نوکر بھی پیاسا امام بھی پیاسا مقتدی بھی پیاسا پیر بھی پیاسا مرید بھی پیاسا امام بھی پیاسا مقتدی بھی پیاسا چلتے چلتے میرے نبی نے یوں نظریں اٹھائیں پہاڑ کی چوٹی پر ایک جوان نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا لوگوں میرے نبی نے فرمایا بلال چڑھ جا پہاڑ کی چوٹی پر وہ جوان بکریاں چرا رہا ہے اس کو جا کر کہتے بکریاں چرانے والے میرے سردار کو پیاس لگ گئی ہے پانی ہمیں ملا نہیں پانی یہاں ہے کوئی نہیں تو بکریاں چرا رہا ہے ایک بکری دے دے ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں پیاس بجاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جاتے جاتے تجھے دعا کر جاتے بلال نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہا چھیڑو بکریاں چرانے والے وہ میرا سردار موجود ہے اس کو پیاس لگ گئی ہمارے پاس پانی کوئی نہیں تو بکریاں چرا رہا ہے کوئی بکری دے دے ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں پیاس بجاتے ہیں چلے جاتے ہیں جاتے جاتے تجھے دعا کر جاتے ہیں راولپنڈی کے لوگ اس بکریاں چرانے والے نے بڑا عجیب جواب دیا کہتا کالے رنگ والے جا کر اپنے سردار سے کہہ دے میں تو دیہاڑی دار ہوں میں تو مزدور ہوں اجرت پر بکریاں چرا رہا ہوں میں بکریوں کا مالک نہیں ان کا مالک کوئی اور ہے کوئی طرح ہے کوئی نہیں کوئی یہاں موجود کوئی نہیں اس لیے مجھے اجازت کوئی نہیں میں بغیر اجازت بکری دے سکتا کوئی نہیں ایمانداری سے بتائیں جواب بنتا تو یہی تھا نا کہ میں ان بکریوں کا مالک بکریوں کا مالک کوئی اور ہے وہ یہاں ہے کوئی نہ اس نے مجھے اجازت نہیں دی ان بکریوں کا دودھ میں بھی نہیں پیتا اور بیچتا بھی نہیں ہوں شام کے وقت نقد دہاڑی لے لیتا ہوں اور پھر اگلے دن بکریاں چراتا ہوں مجھے بکری دودھ والی دینے کی اجازت ہے یہ جو بکریاں چرا رہا تھا یہ غیر مسلم تھا بعد میں مسلمان ہوا یہی واقعہ بنا اس کے مسلمان ہونے کا راولپنڈی والوں یہ غیر مسلم تھا مگر اس کی امانت کو سلام ہے جو کہتا ہے میں بکریوں کا مالک میں تو وہ کہتا پردیسیوں 100 روپے نکالو آدھا دودھ تم پی لینا آدھا دودھ پی لوں گا میں شام کو مالک سے کہہ دوں گا کہ بکری کا بچہ دودھ پی گیا ہم عادی بن گئے نا حرام کھانے کے 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں 100 روپیہ جب تک خرید سے نہیں مل رہا ہمارا گزارا نہیں چلا 1 من دودھ کا بھینس کا خالص لیے بیٹھے ہیں جب تک لوٹا پانی کا تمہاری بات نہیں آپ کو دودھ میں پانی ملاتے میں تو ملتان والوں کی بات کر رہا چلو سبحان اللہ سنا پھر حدیث بات پوری کرتے ہیں اس بکریاں چرانے والے نے کہا بلال کالے رنگ والے جا کر کہہ دو اپنے سردار کو میں تو مزدور ہوں میں تو دیہاڑی دار ہوں اجرت پر بکریاں چراتا ہوں یہ بکریاں میری نہیں میں نے بکریوں کا مالک نہیں مالک کوئی اور ہے بلال واپس آ گیا لوگوں میرے نبی کے قدموں میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو مزدور ہے وہ تو دیہاڑی دار ہے وہ تو اجرت پر بکریاں چراتا ہے دودھ والی بکری دینے کی اجازت نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا بلال نہ گھبرا واپس جا اس بکریاں چرانے والے کو جا کر کہہ دے بکریاں چرانے والے ہم آپ سے دودھ والی بکری لیتے نہیں دودھ والی بکری جو مالک سے پوچھنی پڑتی ہے ہمیں بکری وہ دے دے جس کا دودھ آیا کوئی نہیں جس پر نہ آیا کوئی نہیں جو گاپن ہوئی کوئی نہیں ابھی تک اس کا دودھ آیا کوئی نہیں
بکری کا بچہ دے دے، دودھ جانے ہمارا اللہ آپ جانے، پٹھوری دے دے، ہماری بولی میں کہتے ہیں بکری کے بچے کو پٹھوری، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پٹھوری کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا پٹھوری دے دے، بکری کا بچہ دے دے، دودھ جانے میرا اللہ آپ جانے۔ بلال جا کر کہہ دیا بکریاں چرانے والے، میرا سردار کہتا ہے دودھ والی بکری نہ دے، وہ تو مالک سے پوچھنی پڑتی ہے، ہمیں پٹھوری دے دے، بکری کا بچہ دے دے، دودھ کی فکر نہ کر، دودھ جانے محمد کا اللہ آپ جانے۔ وہ حیران ہو گیا، سر گردان ہو گیا، انگوشت بھگتان ہو گیا، کہتا لوگو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ عجیب پردیسی ہیں، مانگتے پٹھوری ہیں، نکالتے دودھ ہیں، بجھاتے پیاس ہیں۔ بلال سے تکرار لگا کر کہہ رہا تھا اور کالے رنگ والے بکریاں پٹھوریاں دودھ دیتی کوئی نہیں، یہ تکرار لگا رہا تھا۔ آمنہ کے لال قریب آوے، میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، حسن و جمال دیکھا، کہتا ہے خوبصورت چہرے والے، تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے تیرے جیسا دنا کوئی نہیں، تیرے جیسا عقل مند کوئی نہیں، تیرے جیسا آج تک پیدا نہیں ہوا، کسی نے جنا کوئی نہیں، قیامت تک آئے گا کوئی نہیں۔ خوبصورت چہرے والے، پتہ نہیں کون سے ملک میں رہتے ہو، تمہیں اتنا ہی پتہ کوئی نہیں کہ بکریوں کے بچے دودھ دیتے کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کملا نہ بن، کملا نہ بن، بکری کا بچہ دے دے، دودھ کی فکر نہ کر، دودھ جانے میرا اللہ آپ جانے۔ کہتا ہے تعجب نہ ہو کر، حیرت نہ ہو کر، بکری کا بچہ دے دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بکری کے بچے کو لوگوں سامنے کھڑا کیا، ہاتھ اپنا پھیرا، قرآن اللہ کا پڑھا، یوں ہاتھ پہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شیر کہتا ہے لوگوں میں نے اپنے بکری کے بچے کو دیکھا، اس نے ٹانگیں پھوڑ لی، ٹانگیں کھل کر لی، اس کے تھن پھوک رہے ہیں، اس کے تھن لمبے ہو رہے ہیں، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بکریاں چرانے والے یہ مٹی کی ڈولی دے دے، میں نے مٹی کی ڈولی دے دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود بیٹھ کر دودھ نکالا، دودھ گیا ڈولی میں، ایمان آ گیا سینے میں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قریب آ بکریاں چرانے والے، یہ ڈولی دودھ پہلے تو پی، پھر میرا یار پی گا، پھر محمد سردار پی گا۔ یوں ڈولی منہ کے ساتھ لگا کر کہہ رہا تھا تلا لاتا تلا لاتا تلا لاتا تلا لاتا کما یتلا القمر لیلۃ البدر محمد البشر لیس کالبشر کأن الیاقوت فی الحجر۔ اللہ کہے تو اور میں بھی محمد کے تابعدار بن جائے، پورے کائنات نے محمد کا حیا کیا، تجھے اور مجھے میسج دلایا کہ لوگوں اماں چھوٹ جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، بابا چلا جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، بھائی چلے جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، رشتے دار چلے جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، اولاد چلی جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، غریبی آ جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، عہدہ چلا جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا، اولاد گزار ہو جائے محمد کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ فرماتا ہے جو کائنات کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا بن گیا، یوں سمجھو خدا کا بن گیا۔ اللہ حضور کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔